السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہیں جو تمام جہاں کا رب ہے، اور درود و سلام اس نبی پر جن کے صدقے سے اللہ پاک نے تمام کائنات کو سجایا، منور فرمایا. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس گئے گزرے دور کے اندر خوش نصیب بندے وہ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے راستے اس زمانے کے اندر، ان حالات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے راستے اختیار کرنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں بڑے محبوب ہیں. ایک سب سے پہلے جو چیز اللہ کو جو محبوب ہے وہ اللہ کی راہوں میں اپنی جان کو، مال کو خوب خرچ کرنا. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے یہ. اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے لیے جان کو، مال کو قربان کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا. آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا: اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا غریب ہوں، پریشان حال ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرا ذکر کرنا کہ جو میری تقدیر کا ہے اللہ وہ سب کچھ مجھے ایک ساتھ عطا کر دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا: اے باری تعالیٰ، ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے بڑی تنگی میں زندگی گزار رہا ہے، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کو ایک وقت کا روٹی ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کا سارا ایک ہی مرتبہ اس کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے موسیٰ، اس کی تقدیر میں زیادہ تو نہیں ہے، اس کی تقدیر میں کچھ اناج، تھوڑا اناج ہے، ایک مٹکا ہے اور چند چیزیں، چند بکریاں ہیں، اور اس کی تقدیر میں زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا کہ تجھے تقدیر میں جو کچھ تیرا ہوگا سارا اکٹھا تجھے دے دیں گے، مگر تیری تقدیر میں زیادہ کچھ نہیں ہے، چند بکریاں ہیں، ایک مٹکا ہے، کچھ اناج ہے، بس اس کے علاوہ تیری تقدیر میں کچھ نہیں ہے. تو اتنا کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. تو پھر بہت زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے بارے میں
اس شخص کو جو ہے دیکھا کہ وہ بڑا مالدار ہو چکا ہے، بڑا مالدار ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ آدمی کی تقدیر میں کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، وہ اتنا بڑا مالدار ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تھا تو اس کے مقدر کا اتنا ہی جتنا میں نے تم نے کہا تھا۔ تو جو ہے اس نے تجارت کرنی شروع کر دی، مجھ سے تجارت کرنی شروع کر دی کہ جو ہے مال میرے راہوں میں خرچ کرنے لگا، اور جب وہ مجھ سے تجارت کرنے لگا تو میں اور دیتا گیا۔ جیسے ارادوں کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جیسے بندہ اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے خوب مال خرچ کیا جائے تاکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ تو دوسری چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرنا۔ یہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے، کہ جو ہے بندہ ہر حال میں صحابہ کی ساری جماعت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ساری جماعت میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ مطمئن نہیں اپنی زندگیوں سے، سب اپنے حال پر رونے والے تھے، سب اپنے حال پر۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل چکی تھی، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا بدلہ عطا کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ اللہ ہی خود دے گا۔ اور حضور کی امت میں تمام نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور کئی درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتائے، جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، ایسا مقام ہوگا۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی ذات سے مطمئن نہیں تھے، بس یہی بات کی تڑپ تھی کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ ٹھنڈا سانس بھرا ہوا جانور کو دیکھ کر فرماتے ہیں، کاش ابو بکر یہ جانور ہوتا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا۔ یہی ایک فکر تھی ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کتنی بڑی بڑی فضیلتیں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو دوسری گلی سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں لوگوں سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اے عمر، تم ہی کل فرشتوں سے سوال کرو گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ان فرشتوں سے سوال کرنے والے، کتنا ان کا مقام، کیسا مقام، مگر پھر بھی اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود کبھی اپنی ذات سے مطمئن نہیں تھے۔ آخر میں جب ان کو برچا مارا گیا تھا، نماز میں جب برچا مارا گیا تھا، اس سے خون ہمیشہ جاری رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ بیہوشی تاری تھی، بیہوشی کے عالم میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے ان کے سر کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر اپنے مانڈی پر رکھ لیا، اور پوچھا، جب ہوش آیا تو پوچھا میرے سر کو کون اوپر اٹھا رکھا ہے؟ تو حضرت ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ابا جان میں عبداللہ آپ کے سر کو اٹھایا ہوں۔ تو فرمایا، بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے، یہ عمر کی بے بسی کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے۔ یہ حال تھا صحابہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، میرا عثمان زمین پر چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، امیر المومنین آپ جنت و دوزخ سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا قبرستان آنے جانے سے گھبراتے ہیں؟ تو فرماتے، جنت آخرت کی منزلوں میں سے، خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آنے والی تمام منزلوں سے وہ پار ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ساری جماعت کبھی اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہوئی، اور جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں کے ندامت کرتا ہے، اور ہمیشہ ندامت اللہ کو پسند ہے۔ اور ایسے نیک بندوں کے لیے ہی اللہ نے دنیا کو قائم رکھا ہے
کہ اپنی گناہوں کا ندامت کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کے پاس کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، وہ بہترین گنہگار ہے. تو عزیز بھائیو، یہ جو دوسری چیز جو اللہ کو پسند ہے اپنے گناہوں کی ندامت ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ حالات کو اللہ کی طرف سے جاننا اور اس پر صبر کرنا. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، بندے کے امتحان ہوتا ہے، بندے کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ان حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر صبر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو تمام جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، صحابہ اکرام رضوان کی ایک بڑی جماعت تھی، اس کے بعد اولیاء اکراموں کی بڑی جماعت تھی، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے ان کے ساتھ حالات آئے. حالات کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے رہے اور ان حالات پر صبر کرتے رہے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے. تو ان حالات کو اللہ کی طرف سے جاننا اور اس حالات کو لے کر اللہ کے سامنے متوجہ ہونا، یا اللہ حالات یہ تیری ہی طرف سے آتے ہیں اور تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے. اور ایسا کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہ کرے؟ اللہ کے علاوہ اور کون حل کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جو بندہ جا کر اپنے حالات کو سنائے؟ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو دنیا کے حالات انہیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ بندے جو حالات میں بہہ کر چلے جاتے ہیں جس میں اللہ ہی یاد نہیں آتا. اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ حالات کی وجہ سے جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. جب حالات کی وجہ سے بندے بہہ جاتے ہیں جس میں اللہ یاد نہیں آتا وہ بدقسمت بندے. اور عزیز بھائیو، اس امت میں ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم فکر سے نوازا ہے. وہ فکر ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر. وہ فکر کو لے کر جو بھی دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ اس کا بہترین معین و مددگار بن جاتا ہے. ہمارے ایک اللہ والے فرماتے تھے میرے حبیبی کی فکر کو جس دل نے بسا لیا اس دل کو اللہ نے ہر فکر سے بچا لیا. ایک امت کے درد کو لے کر جینا ایک بڑی اللہ پاک خوش نصیبوں کو فکر عطا فرماتا ہے. دنیا کے بد نصیب لوگوں کو دنیا کی فکر دے دیتا ہے کہ کیسے میں اپنے کاروبار کو بڑھاؤں، کیسے میں اپنی دنیا کو بڑھاؤں، کیسے اپنے گھر کو بڑھاؤں، کیسی زندگیوں کو بڑھاؤں، کیسے زندگیوں کی سہولتیں پیدا کر لوں. اللہ ان نافرمانوں کو یہ فکریں دے دیتا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں کو حضور کی فکر نوازتا ہے، حضور کی فکر سے نوازتا ہے. اور حضور کی فکر آدمی کو ایک بلند مرتبے تک لے جاتی ہے. اللہ کرے ایک مختصر سے باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. اللہ کرے کہ ہم سب کو، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.